اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج آپ کے ساتھ استغفار کی بہت ہی پیاری اور اچھی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ استغفر اللہ کے اتنے میریکلز ہیں کہ اگر میں شیئر کرتے جاؤں تو وہ میریکلز ختم ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں بیٹے دوں گا، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، تمہاری مشکلیں دور کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے وعدہ کرے، ہم اللہ سے توبہ کریں اور ہماری مشکلات حل نہ ہوں۔ ہر انسان کسی نہ کسی سچویشن میں گرا ہے، لیکن اسے نکلنے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم دنیاوی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہم بار بار وہاں اٹک جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے راستے بنتے جاتے ہیں، اور ایسی جگہ سے راستے بنتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ پاک کا یہی فرمان ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا، تمہارے لیے وہاں سے مدد بھیجوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں۔ ایک بہن کی سٹوری ہے، وہ بہن بتاتی ہیں کہ وہ دو بہنیں اور دو بھائی تھے، اور ان کے ابو کا نارمل سا چھوٹا سا بزنس تھا۔ تو اس طرح ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، ایک پریشانی سی تھی، سب کے اوپر حاوی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ اس کی جو بڑی بہن تھی اس کے لیے کوئی رشتہ بھی مناسب سا نہیں آ رہا تھا، تو کہیں نہ کہیں کوشش کر کے اس کا رشتہ آیا، لیکن پھر سب پریشان تھے کہ شادی کی تیاری کیسے کریں گے۔ تو اسی طرح کچھ قرض وغیرہ لے کر بہن کی شادی بھی کر دی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، لیکن ان کی لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ تھے کہ وہاں پہ میری بہن کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ مار پیٹ، لڑائی، ہر قسم کی غیبت، بہتان میری بہن کے اوپر لگاتے تھے۔ تو ایک دن ابو تنگ آ کر میری بہن کو گھر لے آئے تھے، اور ان کی لڑائی اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ انہوں نے بچہ رکھ لیا تھا اپنے پاس، بچہ نہیں دیا تھا میری بہن کو۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میری جو بہن تھی وہ اپنے بچے کے لیے روتی تھی مسلسل کہ مجھے میرا بچہ چاہیے، میں ان کا ہر ظلم برداشت کروں گی، چاہے وہ مجھے مارتے ہیں، چاہے وہ مجھے بھوکا رکھتے ہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے برداشت کروں گی۔ لیکن وہ بہن بتاتے ہیں کہ میرے ابو اور میرے بھائی اس بات پہ راضی نہیں تھے، ہمارے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور ہمارے بہت ٹینشن تھی گھر میں، تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک شادی کے لیے قرض لیا تھا، وہ بھی ابھی نہیں اترا تھا، اور کاروبار بھی ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا، اور میرے بھائیوں کی جابس کا بھی مسئلہ تھا۔ اسی طرح میری امی نے یوٹیوب چینل پہ اور اس کے علاوہ ایک دو جگہ سے جو عالمہ تھی ان سے پتہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، جب آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا کرم کرے گا۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری امی نے اور میری جو بہن تھی انہوں نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ بہن تو میری وہ کہتے ہیں کہ کب سے بس ایسے نیم پاگل سی ہو گئی تھی، ہر وقت بس کہہ رہی تھی کہ کوئی ذریعہ ہو کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ جب آپ استغفار کثرت کے ساتھ کریں گے، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تو وہ بہن کہتی ہے کہ میری جو بہن تھی وہ کثرت کے ساتھ ہر وقت استغفار پڑھتی تھی، ہر وقت استغفار کا ورد کرتی تھی۔ پہلے 2000 مرتبہ دن میں کرتی تھی، پھر اس طرح تعداد بڑھاتے بڑھاتے 7000 تک پہنچ گئی تھی۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ ابھی 3-4 ماہ ہی گزرے تھے اس بات کو کہ ہماری بہن ہمارے گھر تھی، کہ ایک دن اچانک میرا بہنوئی بیٹے کو لے کر گھر آ گیا تھا، اور میری بہن سے معافی مانگتا تھا، میرے ابو سے، بھائیوں سے، سب سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میری بہن
اتنی خوش ہوئی، لیکن ابو پھر بھی اسے بھیجنے پہ راضی نہیں تھے کہ نہیں پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن جو تڑپ میری بہن کی تھی اپنی اولاد کے لیے، تو ابو اس کے آگے ہار گئے تھے، اور میرے بہنوں نے بھی یقین دلایا تھا کہ دوبارہ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ہی میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا، اور نہ ہی میرے گھر والے اس کے ساتھ لڑیں گے، لڑائی کریں گے۔ اسی طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری بہن کو بہنوئی آ کے لے گیا تھا، تو وہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، ہم لوگ ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں وہاں جا کے میری بہن کو مارے نہیں یا اس طرح کی کوئی دوبارہ بات نہ ہو۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ ہماری بہن سے فون پہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ سب بہت اچھے ہو گئے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہسبینڈ کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو وہ بہن میری اتنی خوش تھی، اور اسی طرح 2-3 مہینے کے اندر ہی ہمارے حالات میں تبدیلی آتی گئی، ابو کا بزنس بھی دوبارہ سے اچھا ہو گیا تھا، اور جو ہمارے قرض تھے وہ بھی سارے ادا ہو گئے۔ اور ان 5 ماہ کے اندر جب سے ہم نے استغفار اسٹارٹ کیا تھا، 5 ماہ کے اندر اندر وہ بہن بتاتے ہیں کہ میرا جو بڑا بھائی تھا ان کا باہر جانے کا ویزا کا انتظام بھی ہو گیا تھا، اور وہ بھائی میرا بیرون ملک چلا گیا تھا، اور وہاں سے وہ اتنی اچھی انکم ہمارے لیے ہر مہینے بھجواتا تھا کہ ہمارے مالی حالات بہتر ہوتے گئے۔ تو استغفار کو ہم نے اتنی لگن، اتنی توجہ کے ساتھ پڑھا، اور سچے دل سے ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کی، کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، صغیر و کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے ہی خطاؤں کا پتلا۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، سچے دل سے مانگنی چاہیے۔ جب ہم گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہمارے گناہ دھلیں گے، ہماری روح پاک ہوگی، ہمارا جسم پاک ہوگا، تو ہی ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی، تو ہی ہماری دعائیں ہی قبول ہوں گی۔ میریکلز اتنے ہیں استغفار کے، اتنے ہیں کہ اگر میں آپ سے بیان کرنے لگوں تو میریکلز ختم نہیں ہوں گے۔ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں استغفار کو معمول کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ 500 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، لیکن استغفار لازمی کریں۔ آپ ایک بار استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کے تمام حاجات پورے ہوں گے، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام آسانیاں فرمائے گا، تمام مشکلات دور کر دے گا۔ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنی زندگی میں استغفار کو روز کا معمول بنا لیں۔ جس قسم کی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے وہ بیماری کی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتیں، تکلیف، آزمائشیں دور کر دے گا، صرف استغفار کی بدولت۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ بارشیں چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ رزق میں فراغی چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ گناہوں کی توبہ چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اگر آپ بغاوت چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں۔ استغفار وہ ذکر ہے جس سے آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی میں بھی آسانیاں ہوں اور آپ کی آخرت میں بھی آسانیاں ہوں تو استغفار کو پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ چھوٹا سا ورڈ صرف استغفار پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میجورٹی یا صحابہ کوئی اگر ذکر پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی اور استغفار فرماتے تھے کہ اب یہ ذکر کیا کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، تو آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا، آپ کی مشکلات بھی دور ہوں۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ تمہاری مشکل